ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس طرح ربیع اول کی آمد ہے تو اسی طرح ربیع اول اپنے ساتھ درود شریف کی آمد بھی لے کر آتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا جاء البرد والجبات ای مع الجبات، یعنی سردی آئی کس کے ساتھ؟ کوٹوں کے ساتھ۔ تو ربیع اول کا مہینہ آتے ہی ہمیں درود شریف کی یاد، درود شریف کا یاد دوبارہ تازہ کرتی ہے۔ ویسے تو مومن کے لیے ہتھیار ہے درود شریف کہ پوری زندگی اسوہ رسول پر گزارنا، حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن مجید نے تو ایک واضح پیغام دے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان کا ہر عمل، ہمارے لیے ان کا ہر قول ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی ہر تقریر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف اور ان کے ساتھ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب تک جس آدمی کو میں اپنے والد، والدہ، ماں، باپ، بہن، بھائی اور اس کی محبوب چیز سے زیادہ محبوب نہ لگ جاؤں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو کامل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازمی ایمان کا جز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ کلمے میں رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اللہ نے اذان میں بھی اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ اسی طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ باقاعدہ درود شریف، درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، وہ باقاعدہ نماز کا حصہ اس کو قرار دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور وہ ملائکہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دونوں، یعنی اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، اور درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ مومنوں کو بھی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کہ درود شریف کثرت کے ساتھ بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس لیے ہم آپ کو آج محبت کا صحیح اور حقیقی مفہوم بھی بتائیں گے کہ محبت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحب یعمی و یسمی، محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ آدمی کسی شے کی محبت اس میں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو آیا محبت کا اگر غلبہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے کہ نری محبت یہ انسان کو مجذوبیت، جاذبیت اور حال کی کیفیت میں لے کے چلے جاتے ہیں، جس کو صوفیاء حال کہتے ہیں، وہ کیفیت پھر چلی جاتی ہے۔ اس محبت کے ساتھ ساتھ اگر علم ہو اور اگر شریعت کا غلبہ ہو تو اس پر یہ دونوں کا امتزاج یہ مطلوب ہے۔ اب محبت کس طرح ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے لیے شریعت نے معیار صحابہ کو قرار دیا ہے کہ صحابہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس طرح ایمان والو تم بھی اپنے نبی سے محبت کرو۔ اب صحابی کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو اس کے مختلف نظائر جو ہمیں اصحاب رسول کی زندگی میں ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو والدانہ محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت برا انداز ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تفاسیر میں سب درج ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبت کے کیا ہی کہنے، کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمایا انا مدینۃ العلم، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ تو یہ محبت کا عین تقاضا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے محبت کو جو مدار و معیار قرار دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرار دیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بلکہ ایمان میں بھی شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار اور کسوٹی قرار دیا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ کس طرح جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہمیں رسول کے صحابہ سے ملے گا۔